مس نرمین کہتے ہیں انسان ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے اور سبق سیکھتا ہے، مگر معاف کیجیے، آپ کے اندر برائی کا زہر اس بری طرح سرایت کر چکا ہے کہ آپ ڈھٹائی سے اپنی اسی روش پر گامزن ہیں۔ آپ کے متعلق اڑتی پڑتی بہت سی مشکوک باتیں میرے کان میں پڑی تھی، مگر میں نے اس کے باوجود رسک لے کر آپ کو اپنے اسکول میں جاب دے دی تھی کہ شاید آپ اپنے رنگ ڈھنگ بدلیں، مگر عادت پختہ ہو جائے تو اس کا کیا علاج؟ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے اسکول سے وابستہ ٹیچر کے کردار کے چھینٹے میری عزت اور وقار کو داغدار کریں اور میرے ادارے کا ماحول خراب کریں۔ آپ کو شہر کی مشہور اور دولت مند اسامیوں کو پھنسانا ہے تو یہ کام کہیں اور جا کر کریں، یہ ادارہ استعمال نہ کریں۔ یہاں اس قسم کی ملاقاتیں، محبت ناموں اور پیغامات کا تبادلہ اور کھلے عام بے باکی کے مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ تشریف لے جا سکتی ہیں اور بہتر ہوگا اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ دیں، وگرنہ مجھے بذات خود ٹائپ کرواتے ہوئے خاصا افسوس ہوگا۔ او خدایا، آزمائشوں کی یہ لمبی قطار، کیا اس دیوار چین کا دوسرا سرا کبھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا؟ ایک بار پھر وہی انگارہ جملے، وہی خنجر صفت زباں۔ ابھی کیا کہیں ابھی کیا سنیں کہ سرے فصیل سکوت جاں، وہ جو حرف حرف چراغ تھا اسے کس ہوا نے بجھا دیا؟ کبھی لب ہلیں گے تو پوچھنا، سر شہر عہد وصال دل، وہ جونک جوں کا ہجوم تھا اسے دست موجے فراق نے تہ خاک کب سے ملا دیا۔ کبھی گل کھلیں گے تو پوچھنا، ابھی کیا کہیں ابھی کیا سنیں، یوں ہی خواہشوں کے فشار میں کبھی بے سبب کبھی بے خلل، کہاں کون کس سے بچھڑ گیا، کبھی پھر ملیں گے تو پوچھنا۔ مجھے تو آنسو بھی اچھے نہیں لگتے تھے، نہ اپنی آنکھ میں نہ کسی کی آنکھ میں تو خوشی، اعتماد اور اعتبار کے دیس کی باسی تھی۔ مجھے تو روشنیاں اچھی لگتی تھی، پھر مجھے اندھیروں میں کس نے دھکیل دیا؟ میں تو ہر رخ پہ خوشیاں بھی دیکھنا چاہتی تھی، پھر میری خوشیاں کون میرے چہرے سے نوچ کے لے گیا؟ یہ کون میرے منہ پر گناہ گاری کی سیاہیاں پھیر گیا ہے؟ میں تو سچائیوں کا احترام کرنے والی تھی، پھر میری ذات کی سچائیاں کیوں دوسروں کی نظروں میں سے پوشیدہ ہیں؟ میں نے حق، سچ اور انصاف کی راہ پر ثابت قدمی کا ثبوت دیا تھا، اس کے لیے زندہ میں 4 قیامت کے مہینے ویرانے میں بسر کر دیے، مگر دنیا والوں نے اس چھوٹے سے زندہ سے مجھے ایک بڑے زندہ میں کیوں ڈال دیا ہے، جہاں چاروں اطراف بھانبڑ ہی بھانبڑ ہیں، جہاں شک کے ناگ اپنی 2 شاخی زبانیں نکالے میری روح کو لمحہ لمحہ ڈستے ہیں، اور یہ ماضی، آہ یہ ماضی کے ہیولے کبھی میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ وہ ایک بار پھر غم روزگار سے نبرد آزما تھی، کمپوزنگ سینٹر سے ملنے والے روپے بھلا کیا ساتھ دے سکتے تھے اس سے تو راشن پانی کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اب اس نے ٹیچنگ کے بجائے کسی دفتری جاب کے لیے تلاش شروع کر دی، مگر مایوسی جیسے اس کے مقدر کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ہر جگہ تجربہ تھال میں سجا کر پیش کرنا پڑتا تھا، پھر رشوت، سفارش، پہنچ، وہ کس کس محاذ پر لڑتی۔ دادی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مخصوص ایکسرسائز نہ کر سکنے کے باعث ان کی دونوں ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئی تھی، قوت گویائی پہلے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ صدمے سے چلی جانے والی قوت گویائی کے واپس آنے کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کیس میں مخصوص تھراپی اور میڈیسن وغیرہ کے ذریعے رفتہ رفتہ نارمل ہو سکتا ہے، اور وہ سارے جتن بھی اس لیے کر رہی تھی۔ اس کی اولین خواہش تھی کہ دادی کی گویائی لوٹ آئے، پتھروں کے اس دیس میں کوئی تو اس کی سن کر تسلی کے 2 میٹھے بول اس کی جھولی میں ڈالنے والا ہو۔ اس دن بھی دادی کو خاص تکلیف تھی، ٹانگوں میں، ساتھ بخار بھی تھا۔ دوپہر تک تو وہ ان کے پاس بیٹھی ان کو دباتی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی، مگر 2 بجے اسے کمپوزنگ سینٹر جانا تھا کہ اب ایسی نوکری کو ہاتھ سے گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ دادی، میں جگ، گلاس اور ڈونگے میں سادہ چاول ادھر آپ کے بستر کے ساتھ میز پر رکھ کر جا رہی ہوں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، کوشش کروں گی جلدی لوٹ آؤں۔ اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر جانے کو تو دل نہیں مانتا، مگر کیا کروں؟
آج تنخواہ ملنی ہے جس سے آپ کے لیے دوائیں لانی ہیں۔ جواب میں دادی نے ہاتھ کے اشارے سے اور منہ سے غوں غاں کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، جسے وہ سمجھ گئی کہ اب وہ ان کے اشاروں کی زبان سے کس قدر واقف ہو گئی۔ آپ کہتی ہیں دوا میں نہ لاؤں، خرچہ ہوگا اور پھر کھانے پینے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ مگر دادی پیاری، اللہ مالک ہے، آپ کے لیے ہی تو سب کچھ کرتی ہوں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اس سیاہ کار غلاظت میں لتھڑے بیکار وجود کی سلامتی کے لیے کس کافر نے کھپنا تھا؟ بس دادی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ پھر تو پیچھے میرا بدصورت کرہا ماضی ہی رہ جائے گا، میری جان کا عذاب۔ اس کے گلے میں جیسے پھندے لگنے لگے۔ کسی زمانے میں شاعری کی کتاب میں پڑھی ہوئی نظم کے چند شعر اس کے ذہن میں چک پھیریاں کھانے لگے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذات کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کمپوزنگ سینٹر سے واپس آتے آتے خاصی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ مطلوبہ روٹ کی بس دیر سے ملی تھی۔ سست روی سے بلاک کی سیڑھیاں طے کر کے وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی تو 6:15 بج رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے 6:15 بجے ہی رات کی سیاہ تاریکی پھیل گئی تھی۔ بیڈ روم میں آ کر بیگ اور چادر اتارنے کے بعد اس نے جھلائے ہوئے کوفت زدہ انداز میں سینڈل اتارے اور پاؤں ایک دوسرے سے مسلتی کاہلی سے سیدھی ہو کر دادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی دادی، پھر ذرا دھیان سے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ دادی بستر پر موجود نہیں تھی۔ دادی، اس کا دل جسم کے پنجرے میں جیسے پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ دادی، آپ کدھر ہیں؟ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ اس کا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑ دھڑائے جا رہا تھا، جو حواس باختہ ہی ننگے پاؤں باتھ روم کی طرف لپکی اور دروازے پر ہی اوندھے منہ گری دادی کو دیکھ کر جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ڈرتے ڈرتے انہیں سیدھا کر کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ اس کا اپنا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کسی آن پسلیاں توڑ کر باہر آن گرے گا۔ ان کے دل کی دھڑکن دھیمے دھیمے نامحسوس سے انداز میں رک رک کر چل رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی، پھر جیسے تیسے کر کے انہیں کچھ اٹھا کر کچھ گھسیٹ کر پلنگ پر ڈالا اور ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگی۔ یکلخت اس کو احساس ہوا اس طرح دادی زندگی سے مزید دور ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں ہسپتال لے جانا انتہائی ضروری تھا، مگر اس وقت کیا کروں؟ کس طرح انہیں لے کر جاؤں؟ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، صحیح معنوں میں حواس جواب دینے لگے۔ ٹیکسی اس ویران سنسان علاقے میں کہاں سے ملتی، اور بالفرض مل بھی گئی تو بھی چھٹی منزل سے گراؤنڈ تک کس طرح انہیں لے جا پاؤں گی؟ میری شہرت سے طفیل کوئی بھی مدد کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بھونچال سا آ گیا تھا، پھر لگا جیسے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، مجبوری میں تو حرام بھی جائز ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے بیگ کی جیبیں کھنگالنے لگی۔ اس وقت کا بے دھیانی سے گھسیڑا جانے والا کاغذ کا وہ بیکار پرزہ اس کے خیال میں اب کتنا متاع محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر کارڈ مل ہی گیا، جسے جھپٹ کر بیگ سے جھانکتا 50 کا نوٹ کھینچ کر وہ اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ فلیٹ سے کچھ دور مارکیٹ کے نام پر بنی 2-4 دکانوں کے ساتھ پی سی او تھا۔ اس نے افراتفری میں موبائل نمبر ملایا۔ یس، عمر دراز خان پیرزادہ اسپیکنگ۔ چند ساتھ بعد اس کی بارو گونجیلی آواز جیسے ایئر بیس پہ چھا گئی۔ وہ کچھ دیر تک خوش لبوں پر انگلیاں پھیرتی، بولنے کے لیے اپنے مختل حواس قابو میں کرتی رہی۔ السلام علیکم، میں نرمین بات کر رہی ہوں، اس نے دھیمے سے مغلوب لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، کیوں، خیریت تو ہے نرمین؟ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اتنی رات گئے اور اتنی مدت بعد اس طرح اس سے کانٹیکٹ کسی خوشگوار صورتحال میں نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اس کے لہجے میں واضح طور پر تشویش امڑ آئی تھی۔ وہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش پڑی ہیں۔ وہ سب قرار و تاب کھو کر بری طرح بکھر گئی۔
ڈونٹ وری نرمین، ہم ابھی اور اسی وقت آ رہے ہیں، تم حوصلہ کرو۔ اس کے بھرائے ہوئے لہجے اور آنسوؤں میں گھلی سی سختی آواز نے عمر دراز خان کے اندر جیسے چابی سی بھر دی تھی۔ وہ بہت بے چین سا ہو کر گویا ہوا کہ دوش پہ اٹھتا ہوا پہنچا تھا۔ اوہ، انہیں فی الفور ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ایک سرسری سے جائزے سے ہی وہ دادی کی مخدوش حالت کے بارے میں جان گیا۔ تم دروازے وغیرہ لاک کر کے گاڑی میں بیٹھو، ہم انہیں نیچے لے کر آتے ہیں۔ دادی کو اپنے دونوں بازوؤں میں احتیاط سے سنبھال کر وہ سرعت سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ جب وہ اس کے پیچھے گرتی پڑتی آ رہی تھی تو بہت سے گھروں سے جھانکتے چہروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، مگر اس وقت اسے کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاسپٹل والوں نے دادی کی حالت کے پیش نظر فوراً سے پیشتر ICU میں داخل کر لیا۔ عمر دراز خان پیرزادہ کی سیاسی و سماجی اور معاشی اعتبار سے مستحکم شخصیت کی موجودگی بذات خود اسپتال کی انتظامیہ کی خصوصی دیکھ بھال اور پھرتیوں کا باعث بن گئی تھی۔ سچ ہے، پیسہ اور عہدہ ہوتا ہے۔ مریض کے VIP روم کے ساتھ ان کے لواحقین کے لیے بھی الگ کمرے کا فوراً سے بیشتر انتظام کر دیا گیا تھا، جہاں وہ دونوں اس وقت موجود تھے۔ پوری رات جیسے آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ نڈھال سی لب بستہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کبھی بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی اور پریشانی کے عالم میں مٹھیاں بھیج کر ادھر ادھر ٹہلنے لگتی۔ دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا عمر دراز خان؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بالآخر وہ مہر سکوت توڑ کر بےتابی سے کہہ کر خوفزدہ سے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس پریشانی کے عالم میں اس کا وجود بہت مضبوط سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر دراز خان نے سر اٹھا کر بغور اس کا متورم چہرہ دیکھا۔ اندیشوں نے جیسے اس کا سارا وجود نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے اسے بے ساختہ شانوں سے تھام لیا۔ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی، تم فکر نہیں کرو، وہ بہت رسان سے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بے اختیاری کسی کیفیت میں اس کے سینے پہ پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کڑے وقت میں تسلی کے دو بول اور اپنائیت بھرا ساتھ کس قدر جان فضا اور تقویت بخش ہوا کرتا ہے، نرمین کو بھی پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا۔ بی بریو، شاباش، اس نے انگلی کی پوروں سے اس کے اشک صاف کرتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا۔ صبح 8 بجے خوشخبری سننے کو ملی کہ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دی جائیں گی، تب ان کے گھر والے ان سے مل سکیں گے۔ عمر دراز خان نے بے ساختہ سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی سمت دیکھا، جس کے رخ پر آن کی آن میں مسرت کے تمام جگنو چمک اٹھے تھے۔ نرمین، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، آؤ ناشتہ کر لو، دادی جان اب بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ دادی کے بستر پر سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جانے کون سے قصے سنا رہی تھی، جب پشت سے عمر دراز خان نے آواز دی تھی۔ وارڈ بوائے اس کے حکم پر ناشتہ ٹیبل پر لگا کے جا چکا تھا۔ مجھے کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی، اس نے یوں ہی عذر کر دیا۔ اس کا دل دادی کے پاس سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، جیسے اندیشہ ہو کہ اٹھے گی تو دادی دوبارہ آنکھیں موند لیں گی۔ دادی نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر جیسے عمر دراز خان کی بات ماننے کی تاکید کی۔ نہیں بھائی، یہ غلط بات ہے، پیٹ سے بھلا کیا دشمنی، چلو آؤ۔ اس کے انداز میں قدرے تحکم تھا، مگر اس نے برا نہیں مانا۔ بالآخر وہ آ گئی۔ اس نے بڑے اصرار سے ناشتہ کرایا۔ اسمبلی میں بہت ضروری میٹنگ ہے جس میں شرکت لازم ہے، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اس دوران فصیح تمہارے پاس رہے گا، پھر بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو موبائل نمبر پر فوری رابطہ کرنا، اوکے؟ اس کے جانے کے بعد فصیح آیا تو باس کے حسب ہدایت فروٹ جوس کے پیکٹ، دودھ کے پیکٹ، یخنی، سوپ اور جانے کیا کچھ ایک ذخیرے کی شکل میں ہمراہ لے کے آیا تھا۔ دوپہر تک عمر دراز خان واپس آ چکا تھا۔ شام تک وہ ہمراہ رہا۔ اس کی موجودگی میں ڈاکٹرز کے وفود روم میں اور وارڈ بوائے وقفے وقفے سے چکر لگاتے رہے۔ یہ ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے، تم شاور لے کر لباس تبدیل کر لو۔ ساتھ ہی اس نے ریڈی میڈ سوٹ کا لفافہ اس کی طرف اچھال دیا۔ راستے میں ہمیں خیال آیا تمہیں یقیناً فریش ہو کر لباس بدلنا ہوگا، سو جو بوتیک سامنے نظر آیا وہیں سے افراتفری میں لے لیا۔ خیال رکھنے کا یہ انداز کس قدر انوکھا تھا۔ اس نے خجل سا ہو کر درزیدہ نگاہوں سے دادی کی طرف دیکھا۔ ان کی کھلی آنکھوں میں اطمینان کی لہریں تھیں۔ وہ چپ چاپ باتھ روم کی جانب مڑ گئی۔ دادی جان بالکل ٹھیک ہیں، فصیح ان کے پاس بیٹھے گا، اتنی دیر ہم رات کا کھانا کھا آتے ہیں، یہ سامنے ہی ریسٹورنٹ ہے۔ نہیں، اس نے قطعی انداز اختیار کیا، مگر اس وقت دادی نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ جھنجھلا سی گئی، لیکن بہرحال دونوں طرف کے اصرار نے اسے
پابائے زنجیر کر دیا۔ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اگر ان کی طبیعت سنبھل گئی تو 2-3 دن بعد ڈسچارج ہو جائیں گی۔ کھانے کے دوران وہ بتا رہا تھا۔ اچھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ تم نے مصیبت میں میری مدد کی، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ کیا تم ایک نیکی میرے ساتھ اور کر سکتے ہو؟ میرے پاس ہاسپٹل کے ڈیوز کلیئر کرنے اور میڈیسن وغیرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ میں انشاءاللہ جلد تمہیں لوٹا دوں گی۔ اس نے بڑی سادگی سے دریافت کیا۔ جب ناک ہی نہ رہے تو پھر کیا حجاب؟ گردن میں خم تو اسی وقت آ گیا تھا جب اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کا نمبر گھمایا تھا۔ اب نام نہاد پردہ داریوں سے کیا حاصل؟ جواب میں وہ نظر بھر کے اسے دیکھتا ہوا بے ساختہ مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ ہمارے تو اور بھی بہت سے ادھار نکلتے ہیں تمہاری طرف، نہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کھاتا الگ ہے۔ اس کے لہجے میں یکایک برفیلا پن اتر آیا تھا۔ ان کے واپس لوٹنے پر فصیح باس کی ہدایت کے مطابق گھر چلا گیا۔ نرمین وقت گزاری کو یوں ہی ایک میگزین کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر بعد شکی آمیز انداز میں اٹھ کر دادی کی طرف بڑھی تو عجیب سرسراتی سی ناہموار آوازیں کان میں پڑنے لگی۔ دادی! وہ تیزی سے ان کے قریب آئی اور پھر جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ عمر دراز خان، ایک منٹ ادھر آنا۔ یہ دادی کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ خوف و وحشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ تیزی سے ریسیور رکھ کر ادھر لپکا۔ دادی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ دادی! نرمین کا دل ڈوبنے لگا۔ بے قراری سے ان کا ہاتھ تھاما۔ دادی نے اپنا دوسرا نحیف کانپتا ہاتھ پاس کھڑے عمر دراز کی طرف بڑھایا، جو نرس کو بلانے کے لیے بیڈ کے ساتھ لگا بٹن پش کر رہا تھا۔ جی دادی اماں، ہم ادھر ہی ہیں آپ کے پاس۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ دادی نے اس کے ہاتھ پر نرمین کا سنہری ملائم ہاتھ رکھ کر دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اپنا منحنی سا بوڑھا ریشہ زدہ ہاتھ رکھا، ایک اطمینان بھری نگاہ دونوں کے چہرے پر ڈالی اور اپنا مفہوم نگاہوں سے سمجھا کر سکون سے آنکھیں موند لیں ہمیشہ کے لیے۔ دادی! ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو کر لپک کر سہارا دیتے ہوئے عمر دراز خان کے بازوں میں آ رہی تھی۔ اس کی شہرت کا گراف مزید اونچا ہو کر اعلیٰ سطح کو چھونے لگا تھا۔ کتنے لوگوں نے اسے عمر دراز خان کی گاڑی میں، ہاسپٹل میں، ریسٹورنٹ میں، دادی کی فوتگی کے موقع پر اور اس کے بعد باقاعدگی سے اس کے فلیٹ کا بے وقت چکر لگاتے، خبر گیری کرتے دیکھا تھا۔ ڈھکے چھپے انداز میں اخبارات میں بھی اسکینڈل اچھالا جانے لگا تھا۔ عمر دراز خان کو تو جیسے ازل سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر نرمین شہرت کی یہ کرچیاں اپنی لہو لہان پلکوں سے چن رہی تھی۔ تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ دیکھ لو، اتنا خون تو تمہارے جسم سے بھی نہ بہا ہوگا جتنا ان آنکھوں سے بہہ چکا ہے۔ تم تو سود تک وصول کر چکے ہو۔ اب خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے سکون سے مر تو جانے دو۔ کیا لینے آتے ہو میرے پاس؟ کس قابل چھوڑا ہے مجھے؟ اب کیا رہ گیا ہے جسے لوٹنے کی آس میں ہو؟ بس کرو اب۔ اس دن بھی حسب معمول وہ شام کو اس کے فلیٹ پر آیا تو وہ بالآخر چیخ پڑی۔ ریلیکس ریلیکس۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے صوفے پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی بات چھیڑ دی، ہم بھی اسی کے منتظر تھے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ ہم اس لیے باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں کہ تمہاری دادی اماں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمہیں ہمارے سپرد کر گئی ہیں، اور اب تمہاری خبر گیری ہمارا فرض بن گئی ہے۔ تم یہاں بالکل اکیلی ہو اور ہمارا دھیان اسی پوائنٹ پر لگا رہتا ہے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ اب تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے، باقاعدہ شرعی رسومات ادا کر کے۔ جواب میں بلا کے تلخ اور سرد انداز میں اسے گھورنے لگی۔ کیوں ڈرامے کرتے ہو عمر دراز خان؟ اپنی حیثیت دیکھو اور میرا مقام دیکھو۔ تم تو اس معاشرے کے بڑے پسندیدہ، اعلیٰ مروجہ اخلاقی اقدار کے پابند اور اثر و رسوخ کے باعث حاصل ہونے والی عظمتوں کے علمبردار ہو، عزت دار کہلائے جاتے ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ عزت سلامت ہوتے ہوئے بھی جی بھر کے بے عزت ہوئی ہوں۔ میری شہرت کے قصے تو اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ارد گرد کے لوگ مفت مشورے دینے لگے ہیں کہ گھر کو بے حیائی اور فحاشی کا اڈا بنانے سے بہتر ہے بازار کے بالا خانوں کو رونق بخش دو۔ مجھ جیسی کا لت زدہ وجود کا تعفن کون برداشت کرے گا؟ مجھے اس زنداں میں رہنے دو، یہ تمہارے سنہری پنجرے سے کہیں بہتر ہے۔
یہاں میں اپنی مرضی سے سر پٹک پٹک کر جان تو دے سکتی ہوں نا۔ ایک مرتی ہوئی بوڑھی روح سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے مجھ سے نکاح کے 2 بول پڑوا کر تم اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے گھر کے تاریک کونے میں ڈال دو گے، مجھے گوارا نہیں، اور دنیا کو خبر کر کے یہ بندھن جوڑنا گویا رسوائی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہوگا۔ لوگوں کی نگاہوں کا تمسخر، ان کے شکوک اور الزامات کا واضح ثبوت بن کر ان کا سامنا کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا۔ اور پھر تم کیوں یہ گن سمیٹو؟ ایک بے بس، بے کس، بے سہارا اور بے سر و ساماں لڑکی جب اپنے دامن میں اس قدر شہرتوں کے داغ لیے ہو تو کون عزت دار اس کے سر پر چادر ڈالنے کو معاشرے کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے؟ وہ بے پناہ دکھ کے احساس سے شدت سے رو دی۔ عمر دراز خان نے تعصب اور ملول نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا نرمین، تم اپنی ذات کی تمام تر سچائیوں اور نیکیوں کے باوجود ماتوب ٹھہری ہو، اور ہم جو جرم میں برابر کے شریک ہیں بلکہ اصل مجرم ہیں، ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود سب کی نظروں میں معزز اور معتبر ٹھہرے ہیں۔ جو بات تم پر الزام بنا کر ڈالی جاتی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود ہم سے براہ راست منسوب کرنے کی کسی میں جرات نہیں ہوتی، حالانکہ سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مگر پانی ہمیشہ نشیب کی طرف ہی بہتا ہے۔ ہم اس معاشرے میں اعلیٰ معاشی اور سماجی استحکام رکھتے ہیں، اس لیے اٹھتی ہوئی انگلیاں ہماری بلند و بالا شخصیت کے روبدار اور جاہ و جلال کے آگے خود بخود جھک کر برابر ہو جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے نرمین کہ عزت، شرافت، سچائی، مساوات اور توازن کے جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا تم پرچار کر رہی ہو، یہ اب ہماری سوسائٹی کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ پیسہ اور پہنچ لڑا کر کام نکالو، اور دھاندلی کے اس عظیم اصول پر سب ہی افراد حسب توفیق مضبوطی سے کاربند رہتے ہیں۔ نرمین، آج ہم تمہیں بتائیں کہ ایک زمانے میں ہم بھی تمہارے وضع کیے گئے اصولوں پر چلا کرتے تھے۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن، ایک غریب سی بیوہ کی اولاد تھے، جس نے ہمیں شرافت اور نجابت اور اخلاق و انصاف کا درس دیا تھا، جس نے راتوں کو چراغ کی روشنی میں دوسروں کے کپڑے سی کر اور دن کو لوگوں کے گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں کر کر کے ہمیں پالا تھا۔ بڑے ارمان تھے اس کے دل میں، مگر ہوا کیا، ہمارا بڑا بھائی کالج میں گیا۔ بہت اصرار کے باوجود وہ کسی تنظیم کا رکن نہیں بنا، اسے بس اپنی پڑھائی سے غرض تھی۔ کالج کی ہی 2 مخالف تنظیموں میں آپس میں خون خرابہ ہو گیا۔ بات کالج کی 4 دیواری سے نکل کر عدالت تک جا پہنچی۔ ہمارا بھائی بھی موقع کا عین شاہد تھا، اس نے جا کر سچ اگل دیا، اور سچ کی سزا یہ ملی کہ اس تنظیم کے پیچھے اعلیٰ سیاسی شخصیت نے اسے پراسرار طریقے سے قتل کر ڈالا، اور ہماری بہن کو اس نے شدت جذب سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ ہماری بیوہ ماں تڑپنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ ہم تو انتہا درجے کے بے بس اور لاچار تھے، مگر اس بات نے ہمارے جوان ہوتے لہو کے اندر بہت سی حقیقتوں کے رنگ بھر دیے۔ ہم نے سوچ لیا کہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ختم کر دینے کا اختیار رکھنے والی کرسیوں تک ضرور رسائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کے ڈاکو پائے جاتے ہیں، ایک تو جنگل کے ڈاکو ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کے عوام کو دیدہ دلیری سے لوٹ رہے ہیں۔ سو ہم نے کالج لائف میں قدم رکھتے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مضبوط سیاسی شخصیت کی تربیت گاہ میں داخلہ لے لیا۔ اس نے ہمارے اندر کا جوہر جانچ کر ہمیں کندن بنا دیا۔ اس کے اشاروں پر ناچتے ہوئے، اس کی معیت میں اس کو فالو کرتے کرتے ہم اپنا مقام خود بناتے گئے، اور بالآخر منسٹری تک جا پہنچے۔ چور دروازے نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جس کا میں ایک بے کس و لاچار بیوہ کا بچہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ دراصل ہمارے ہاں گناہ و ثواب کے پیمانے بڑے مختلف ہیں۔ ہم کتابوں میں کچھ پڑھتے ہیں اور عملی زندگی میں کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ دوگلے پن کا شکار ہے۔ جو جرم بڑا آدمی کرتا ہے، اس سے اغماض بڑھتا جاتا ہے، اور اسے فراخ دلی سے معاشرے کے کسی عام سے معمولی سے بے حیثیت سے شخص کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ مگر ہاں، کسی عام آدمی سے سرزد ہوا معمولی سا غلط فعل ساری عمر کے لیے سیاہ توک بن جاتا ہے۔ تو تم نے کیا انوکھا کارنامہ کیا؟ تم بھی تو انہی میں شامل ہو گئے ہو جو اپنے جرم کی سلیبیں کمزوروں کی گردنوں میں ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ماضی میں تم نے
مظالم سہے اور اب خود ظالم بن کر معاشرے سے انتقام لے رہے ہو؟ کیا کمال دکھا رہے ہو؟ نہیں عمر دراز خان، اور حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عظیم کرب اور ظلم کا شکار آپ ہوئے ہیں، بااختیار بن کر اس سے دوسروں کو بچانے کی سعی کی جائے، اور اگر ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو لوٹ مار اور ظلم و ستم کی اس بازار کو گرم کرنے والے گروہ میں شمولیت اختیار نہ کی جائے۔ اگر آپ باز رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم باز رہ تو سکتے ہیں نا۔ تم اپنی محرومیوں اور دکھوں کے بدلے کمزوروں سے لیتے پھر رہے ہو۔ دھاندلی کے جس زہریلے اصول نے تمہیں ڈسا، تم اب اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے پھر رہے ہو۔ پیسے اور پہنچ سے کام لے کر دوسروں کی پرسکون زندگیوں کو جہنم زار بنا رہے ہو۔ میں تو پور زخمی ہونے کے باوجود بہرحال مطمئن ہوں کہ ضمیر اپنی جگہ زندہ و تابندہ ہے، مگر تم بے ضمیری کی گرد لیے کس طرح اپنے آپ کو روشن دل و دماغ رکھنے والے گروہ میں شامل کر رہے ہو۔ مجھے تو آج بھی اپنے کیے پہ افسوس نہیں۔ میں سوچتی ہوں اگر اس دن وقتی طور پر گردن بچانے کے لیے تم سے سمجھوتا کر لیتی، انصاف اور عدل و توازن کے اصولوں کو پسِ پشت ڈال دیتی، تو آج مجھے کہیں وہ جگہ نہ ملتی جہاں بیٹھ کر اپنی مردہ ضمیری پر چند آنسو ہی بس بہا سکتی۔ کیا ہوا جو آج کانٹوں پر گھسیٹی جا رہی ہوں، سرے عام پتھراؤ کیا جا رہا ہے میری ذات پر؟ میرا اندر تو روشن ہے نا؟ میرے ہمراہ پچھتاووں اور ضمیر کی ملامتوں کا بوجھ تو نہیں ہے نا؟ وہ کچھ دیر یوں ہی دم بخود بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر ایک دم اٹھ کر بنا کسی سوال و جواب کے نکل کھڑا ہوا۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر وہ پلٹ کر دوبارہ نہ آیا۔ البتہ اس دوران فصیح باقاعدگی سے شام کو دروازے پر کھڑے کھڑے اس کی خیریت اور اشیائے ضرورت کے بارے میں اپنے باس کی ہدایت کے مطابق پوچھتا رہا اور سودا سلف وغیرہ وافر مقدار میں بنا کہے پہنچا دیتا۔ ایک دن اس کے ہاتھ عمر دراز خان کی طرف سے ایک سفید لفافہ موصول ہوا۔ نرمین نے کھول کر پڑھا۔ ساحر لدھیانوی کی بڑی پرسوز سی برجستہ نظم درج تھی۔ تو بھی کچھ پریشان ہے، تو بھی سوچتی ہوگی، تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی۔ میں بھی کچھ پشیمان ہوں، میں بھی غور کرتا ہوں، میرے کام کی عظمت میرے کام کیا آئی۔ تیرے خواب بھی سونے، میرے خواب بھی سونے، تیری میری شہرت سے تیرے میرے غم دونے۔ تو بھی ایک سلگتا بن، میں بھی ایک سلگتا بن، تیری قبر تیرا فن، میری قبر میرا فن۔ اب تجھے میں کیا دوں گا، اب مجھے تو کیا دے گی، تیری میری غفلت کو زندگی سجا دے گی، تیری میری غفلت کو زندگی سزا دے گی۔ تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی، تیرے نام کی شہرت۔ پڑھ کر کاغذ طے کرتی وہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ خیر، تیرے نام کی شہرت نے میرا کام تو خوب تمام کیا ہے کہ نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ معجب عالم برزخ میں لا کھڑا کیا ہے مجھے۔ تقریباً 15 دن بعد وہ اس کے روبرو تھا اور اس کے انداز اور تیور بہت قطعی قسم کے تھے۔ یہاں کوئی ضروری سامان ہے تو اسے ہمراہ لے لو، فرنیچر وغیرہ فصیح بکوا دے گا، کل مالک مکان کو فلیٹ خالی کر کے دینا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ اس اچانک افتاد پر ہراساں ہو گئی۔ ہماری بات طے ہو چکی ہے پہلے سے، کل 4 تاریخ ہے اور اس سے یہی طے ہوا تھا، اب تم تیاری کر لو۔ مگر میں کہاں رہوں گی؟ وہ نئے سری سے بے صاحبہ ہونے پر دکھ سے ساکت رہ گئی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، مگر کہاں؟ وہ ہنوز بھکلاہٹ کا شکار تھی۔ پہلے ہم سعودی عرب جائیں گے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں حاضری دیں گے، اپنے کردہ و ناکردہ گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی سیاہ اعمالیوں پر ندامت کے اشک نظر کریں گے، پھر لندن میں مستقل رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ وہاں پہلے سے گھر خریدا جا چکا ہے، سرمائے کی ہمیں کمی نہیں، ہم وہاں کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لیں گے۔ اور یہاں وہ ہونک ہی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہمارا ریزائن اب تک چیف منسٹر صاحب کی ٹیبل تک پہنچ چکا ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، باز رکھ نہیں سکتے تو باز رہ تو سکتے ہیں۔ اپنی سیاہ اعمالیوں میں اضافہ کر کے ضمیر کا بوجھ بڑھانے سے دل کا سکون و قرار کہاں نصیب ہوتا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اپنی سیاہ اعمالیوں میں اضافہ کر کے ضمیر کا بوجھ بڑھانے سے دل کا سکون و قرار کہاں نصیب ہوتا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تو کیا ہم ملک چھوڑ کے جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں ایسے نہیں چاہوں گی۔
فرار تو مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، ہم فرار نہیں ہو رہے۔ اس نے سر ہلا کر زور دے کر تصحیح کی۔ ہم عارضی طور پر منظر سے ہٹ رہے ہیں اور یہ قدم ہم نے تمہارے احساسات کو مد نظر رکھ کر اٹھایا ہے۔ وہاں ہمارے اور تمہارے بیچ کے بندھن کو کوئی تمسخر طنز اور استہزاء کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کوئی تمہیں تمہارے ماضی کا حوالہ دے کر شرمسار نہیں کرے گا۔ وہاں ہم عام لوگوں کی طرح زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے۔ نہ کوئی منسٹر کی بیوی ہونے کے ناطے تمہارے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے گا، اور نہ تمہاری اور ہماری نجی لائف کو اسکینڈلائز کرنے کی نوبت آئے گی۔ کچھ عرصے تک ہم دونوں منظر سے دور رہیں گے تو خود بخود اس واقعے کی شدت کم ہوتی جائے گی اور رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ داستان فراموش ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، زمانہ بڑا بھلکڑ ہوا کرتا ہے، اسے روز ایک تازہ داستان چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ ہم اپنے بچوں کے ہمراہ واپس وطن لوٹیں گے تو ہم سے منسوب داستانوں کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی، اور یہ جو چند سال ہم باہر گزاریں گے، اس میں نہ صرف خود اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گے بلکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں پر بھی ہمارے ماضی کا کوئی عکس نہیں پڑے گا۔ جب ہم واپس لوٹیں گے تو تم دیکھنا، ہر چہرہ نارمل ہو کر ملے گا۔ کسی آنکھ میں تمہارے لیے کوئی استہزاء اور تشکیک نہیں ہوگی کہ زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا، بھولتا جاتا ہے۔ تب تک گزری داستانوں کے تمام نقوش مدھم پڑ چکے ہوں گے اور ہم بھی سیاسی اور سماجی وابستگیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک عام شخص کی طرح خوش و خرم بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اب خدا کے واسطے کچھ اور نہ کہنا۔ اس کے کچھ کہنے کو پھڑپڑاتے لبوں پر بے ساختہ اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہماری بھیجی ہوئی نظم پڑھی تھی؟ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ اس کا آخری بند کچھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، اپنا سب کچھ۔ اپنا اب تو بہت عرصہ ہوا اسی ویرانے میں ہم تمہارے سپرد کر چکے ہیں۔ ہاں، تم ہمیں کیا دو گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کنجوس تو ہمارے معاملے میں تم سدا سے رہی ہو۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اچھا، یہ ٹکٹ سنبھالو، ہماری کل صبح کی فلائٹ ہے، اور اب فوراً سے پیشتر چلو۔ ادھر پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے ایک کمرے میں فصیح قاضی اور گواہوں کو دولہا دلہن کی اتنی طویل غیر حاضری کی جانے کون سی وجوہات کے طور پر باندھ رہا ہوگا۔ توبہ، کس قدر جلدی مچا رہا تھا یہ شخص۔ نکاح کا فریضہ ہم اسی سرزمین پر انجام دے کر جائیں گے، البتہ شب عروسی اور ہنی مون منانے کے مراحل یورپ جا کر طے کیے جائیں گے۔ اس نے اس کا سنہری گداز ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر ایک بھرپور، گہری، بولتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے دل تو چاہتا ہے یہ مراحل اسی ویرانے میں جا کر طے کیے جائیں جہاں تمہاری موجودگی میں نے گل و گلزار کھلا دیے تھے۔ نگاہ، لہجے اور لمس تینوں پرشوق جذبات میں گندے ہوئے تھے۔ حیا سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے نصیب کی صبح بالآخر طلوع ہو گئی تھی۔